محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قيل معناه تذللا واستكانة وخفية، كقوله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك الآية. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صما ولا غائبا ان الذين تدعون سمیع قریب. الحدیث. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ اپنے اللہ سے مانگو. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا، کہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو. اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کو خود ارشاد فرمائے تو اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ مانگ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بادشاہ آپ کی بات سنے یا نہ سنے. ایک یہ ہے کہ جب بادشاہ خود کرم کے ساتھ یہ فرمائے کہ بھئی یہ تم مانگو مجھ سے، تو پھر کریم جب کسی کو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر مانگنے والے کو تو نہیں ٹھکراتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں. انہوں نے اپنے بندوں کو جب حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ مانگو تو جب بندہ مانگے گا تو وہ کیوں ٹھکرائیں گے. اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا: وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو اور میں تمہاری پکار سنوں گا، میں تمہاری دعائیں منظور کروں گا، میں تمہاری درخواستوں کو قبول کروں گا. اور اسی جگہ تیسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا: اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اللہ نے فرمایا کہ اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے قریب ہے، اور تم جب بھی پکارتے ہو تو پکارنے والے کی پکار کو وہ سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، یعنی قبول فرماتے ہیں. اور پھر اسی پر اللہ نے پورے قرآن میں دیکھو نا جی، سب سے پہلی بات یاد رکھے، اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے مانگو. دوسری جگہ حکم دیا کہ کوئی خاص پابندی بھی نہیں، جب چاہو مانگو. اور تیسری بات یہ بھی بتلا دی کہ تم اس رب کو نہیں پکار رہے ہو جو دور ہے، تمہاری پکار پہنچے گی نہیں پہنچے گی، سنیں گے نہیں، تمہارے قریب ہو. اور پھر قریب ہونے کا بھی بیان فرما دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ مجھ کو پکارنا ہو تو کیسے پکارو. فرمایا: للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. میرے اسماء حسنہ ہیں، میرے اسماء مبارکہ ہیں، ان کے ساتھ مجھے پکارو. اور اس کے بعد پھر اللہ نے پورے قرآن پاک میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم علیہم الصلاۃ والتسلیم تک بیان فرمایا
کہ بھی آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے مانگا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی مجھ سے مانگا رب اغفر لی وارحمنی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مجھ سے مانگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مجھ سے مانگا، اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے بھی مجھ سے مانگا، اسی طرح سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھ سے مانگا، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پہ جب مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، انہوں نے بھی مجھے پکارا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور جتنے اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں ان سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حالات میں پکارا اور اللہ نے سب کی فریادیں سن لی۔ اور ساتھ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ہر پیغمبر نے ہر حال میں اگر بیماری کا عالم ہے تو مجھے پکارا، اگر بچہ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگا، اولاد مانگنی ہے تو مجھ سے مانگی، تکلیفوں کو ہٹانا ہے تو مجھ سے مانگا، دشمنوں پہ فتح حاصل کرنی ہے تو مجھ سے مانگا۔ ہر حال میں ہر پیغمبر نے مجھے پکارا، اور جب انہوں نے مجھے پکارا تو میں نے ان کی دعا سن لی۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ ہم نے حضرت یونس کی دعا سن لی اور ان کو اس ہم و غم سے اور مچھلی کی پیٹ کی قید سے ہم نے نکالا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اسی طرح جب ایمان والے مجھے پکاریں گے تو ان کو بھی تکلیفوں سے میں نکالوں گا۔ اور اسی طرح فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ کون ہے جو تمہاری تکلیف کے وقت میں پکار سنے اور تمہاری تکلیفوں کو کھول دے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا خالق اور مالک میں ہوں، ہر چیز آسمان و زمینوں کا خالق اور مالک میں ہوں، خزائن السماوات والارض کا مالک بھی میں ہوں، للہ خزائن السماوات والارض، کہیں فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہیں فرمایا لہو ملک السماوات والارض، کہیں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہیں فرمایا انہ سمیع بصیر، کہیں فرمایا علیم خبیر، کہیں فرمایا علیم حکیم، کہیں فرمایا عزیز حکیم۔ تو یہ سارے قرآن کی جو آیات بھری ہوئی ہیں، اب اس کے بعد بھی اگر بندہ اپنے رب کو نہ پکارے تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا۔ اور ساتھ اسی میں آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تم تو میرے ماننے والے ہو نا، تم تو چلو انسان ہے، گناہ گار ہے، لیکن خدا کو مانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام کو مانتا ہے، قرآن پر ایمان ہے۔ مجھے تو میرے دشمنوں نے، میرے نہ ماننے والوں نے، مشرکوں نے، کافروں نے، میرے مدنی کے دشمنوں نے بھی پکارا تو میں نے پکار سن لی۔ تم تو مسلمان ہو، تم تو ماننے والے ہو۔ اس کا اللہ نے باقاعدہ قرآن میں ذکر فرمایا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کشتی پہ سوار ہوئے اور کشتی الجھ گئی تو اب خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھی نجات دے دی، یعنی ہے نا کہ کافر ہیں لیکن ان کی بھی پکار ہم نے سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی بھی پکار سنی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ قرآن پاک میں دیکھو کہ سب سے بڑا انسان کا دشمن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معارضہ کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا انکار کرنے والا سب سے بڑا ملعون کون ہے؟ ابلیس۔ لیکن ابلیس نے بھی مجھ سے مانگا رب انظرنی الی یوم یبعثون، قال انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم۔ ابلیس نے عرض کیا کہ مولا کریم مجھے اس وقت تک زندگی دے دیں جس دن تک لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا بدبخت جاؤ ہم تم کو مہلت دیتے ہیں لیکن ایک وقت معلوم تک۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو ابلیس خناس جو ملعون ہے وہ بھی مجھ سے مانگتا ہے، اس کی بھی دعا اللہ نے سن لی۔ تو تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ تم مجھ سے نہ مانگو؟ یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دو اور غیروں سے مانگو، یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلے اور سیڑھیاں ڈھونڈو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تک سفارشوں کے لیے تم کبھی سورج کے آگے جھک جاؤ، کبھی بتوں کے آگے جھک جاؤ، کبھی انسانوں کے آگے جھک جاؤ، کبھی زندوں کے آگے جھک جاؤ اور کبھی مردوں کے آگے جھک جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کچھ عقل کرو، میں نے تو تمہیں خود حکم دیا ہے کہ مجھ سے پکارو۔ اور اسی طرح ہر دعا میں دیکھو کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی تو کس سے مانگی؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں موجود ہے کہ هنالك دعا زکریا ربا، اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے بیٹا غرق ہونے لگا تب بھی مجھ سے مانگا، لیکن چونکہ اللہ کی تقدیر فیصلہ کر چکی تھی کہ جو نوح پر ایمان لے آئے اب ان کے بعد کسی کے لیے بخشش کا سوال نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے نہیں بدلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام نہیں بدلتے۔ اسی طرح پورے قرآن میں نظر ڈالیں کہ جب بھی آسیہ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، جب فرعون نے ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے حکم دیا کہ بی بی آسیہ کو لٹا کے ان کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی جائیں، ان کے پاؤں میں میخیں گاڑ دی جائیں۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون جو ہے وہ میخوں والا مشہور تھا کہ اپنے دشمنوں کو لٹا کے حکم دیتا تھا کہ بڑے بڑے میخیں زمین میں گاڑ دو، اس کے ہاتھ بھی باندھ دو اور پاؤں بھی باندھ دو، اور میخیں گاڑ دی جاتی تھی۔ اور اسی عالم کے اندر بھی بی بی آسیہ یعنی امرأۃ فرعون جو ہیں اس وقت بھی وہ اللہ کو پکارتی ہیں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ یا اللہ مہربانی فرما، مجھے ان تکلیفوں کا کوئی فکر نہیں ہے لیکن جنت میں مجھے گھر عطا فرما، یا اللہ مجھے فرعون اور فرعون کے ظلم سے اور فرعون کے عقیدے و عمل سے نجات عطا فرما۔ تو ہر پکارنے والے نے اللہ کو پکارا۔ اللہ کا حکم ہے کہ ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو۔ قال ربکم ادعونی، اللہ نے فرمایا مجھے پکارو۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، یعنی آپ رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیں، مثلا 12 گھنٹے کی رات ہے تو آخری جو 2 گھنٹے، اسی طرح دیکھ لیں کہ 6 گھنٹے کی رات ہے جو آخری گھنٹہ، تو آخری رات کا وقت جو ہے، یہ اسحار کا وقت جو ہے، یہ آخری لیل کا حصہ جو ہے، یہ اتنی بڑی رحمت کا حصہ ہے کہ اللہ عرش سے نزول فرماتے ہیں، کما یلیق بشان ہی آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں تاکہ اپنی مخلوق کے قریب آ جائیں، کیونکہ عرش تو آسمانوں سے بھی اوپر ہے، سب سے اقرب جو ہے وہ سماعت دنیا ہے۔ اور اس کے بعد خود فرماتے ہیں کہ حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے ہدایت کی دعائیں کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے کہ وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ سحر کے وقت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے فریاد گناہ ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑی رحمت کا اندازہ لگائیں، آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بھی مثال کے طور پر اللہ معاف فرمائے آپ کسی مقدمے میں الجھ گئے یا آپ کسی مصیبت میں الجھ گئے تو کبھی اگر جج مہربان ہو جائے یا کبھی اگر افسر مہربان ہو جائے تو وہ خود بلا کے کہتا ہے کہ بھائی تم درخواست دو اور درخواست اس طرح لکھو، تم جب درخواست ایسے لکھو گے نا تو پھر میں تمہیں معافی دے دوں گا۔ تو جب اللہ خود بندے کو پکار فرمائے کہ مجھ سے مانگو اور اس طرح مانگو، اس طریقے سے مانگو، تو اس کے بعد بھی اگر بندہ نہ مانگے یا بندہ غیر اللہ کو پکارے تو اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ علماء کا متفق فیصلہ ہے، یعنی حضور پاک کے زمانے مبارک سے لے کر آج تک، کہ جو بندہ اللہ کے سوا کسی غیر کو ندا کرتا ہے وہ شرک اکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
یعنی وہ مشرک بن جاتا ہے، وہ پکا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ غیر کا پکارنا جو ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے کہ وہ اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، ندا استغاثہ اسی کی ذات کے لیے ہے، اور کسی کو تو آپ پکار ہی نہیں سکتے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پکارتے تو ہیں مثلا یا علی یا حسین، تو اصل میں یہ ندا نہیں ہے بلکہ یہ اظہار محبت ہے۔ یعنی بعض لوگ تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا اٹھتے بیٹھتے ہم کہتے ہیں یا نبی اللہ، یا کہتے ہیں ہم یا حبیب اللہ، تو کہتے ہیں کہ یہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم پکار رہے ہیں یا ہم ندا کر رہے ہیں، کیونکہ ندا کریں اور یہ سمجھیں کہ ہماری پکار کو سن رہے ہیں، یا آپ کو غیب کا پتہ ہے کہ بندہ کہاں کہاں مجھے پکار رہا ہے، یہ تو کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم تو محبت میں، یعنی ایک ہم محبت جو ہمارے دلوں میں سرکار دو جہاں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا اپنے مرشد سے ہے، اپنے پیر سے ہے، تو ہم ان کو جب پکارتے ہیں کہ یا معین الدین چشتی، یا ہم کہتے ہیں یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا ہم کہتے ہیں یا نبی اللہ، یا ہم کہتے ہیں یا علی، یا ہم کہتے ہیں یا حسین، تو ہمارا مقصد ندا نہیں ہوتا بلکہ اظہار محبت ہوتا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر محبت ہے تو بس صرف انہی 4-5 آدمیوں سے، باقی انبیاء سے جھگڑا ہے آپ کا، یعنی آپ کا باقی انبیاء جو 1,24,000 پیغمبر ہیں ان سے کیا جھگڑا ہے؟ آپ نے کبھی آدم علیہ السلام کو تو نہیں پکارا، ان سے کوئی لڑائی ہے جو ابا ہے؟ آپ نے کبھی یا نوح کا نعرہ تو نہیں لگایا، نوح علیہ السلام جو سب سے پہلا رسول ہے؟ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کبھی نہیں پکارا جو زندہ آسمانوں پہ بیٹھے ہوئے موجود بھی ہیں؟ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بلایا جو کلیم اللہ ہے؟ آپ نے یا ابراہیم کا نعرہ بھی کبھی نہیں لگایا جو خلیل اللہ ہے؟ تو کیا مطلب ہے آپ کا کہ باقی آپ کو جھگڑا ہے؟ آپ نے یا ابی بکر کا نعرہ بھی نہیں لگایا، آپ نے یا عمر کا نعرہ بھی نہیں لگایا، آپ نے یا عثمان کا نعرہ بھی نہیں لگایا، ان سے آپ کو محبت نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ کو عداوت ہے، ان کے ساتھ آپ کو بغض ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اسی لیے یہ باتیں جو ہیں بالکل کھوکھلی باتیں ہوتی ہیں، یہ دل کو مطمئن کرنے کے لیے اہل بدعت جو ہیں بہانہ بناتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یا حرف ندا ہے، جب یا کا حرف لگے گا تو آپ پکار رہے ہیں، آپ ندا کر رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ندا ہمیشہ اسی کو کی جاتی ہے جس کے عقیدے میں ہو کہ وہ سنتا ہے۔ اگر وہ سنتا نہ ہو تو کون پکارے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی نہیں سنتے، تو جب نہیں سنتے تو کوئی پاگل ہو گیا ہے کہ ان کو پکارتا رہے جو سنتے بھی نہ ہو؟ تو جب آدمی پکارتا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میں جب کہتا ہوں یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، تو حضرت پیران پیر کو میری پکار پہنچ جاتی ہے، اور وہ اپنے مرید کے حال پر بالکل مطلع ہو جاتے ہیں، اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا مرید جو ہے وہ دکھ میں اور مصیبت میں مبتلا ہے اور مجھے پکار رہا ہے۔ اسی لیے باقاعدہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بغداد کی طرف رخ کر کے 11 قدم الٹے پاؤں چلیں اور عبد القادر جیلانی کو پکاریں تو فوراً آپ کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہی شرک اکبر ہے، یاد رکھو، اسی کا نام شرک ہے، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا اسی طرح مثال کے طور پہ آپ مصیبت میں پھنس گئے، آپ کی کشتی جو ہے سمندر میں پھنس گئی اور آپ نے معین الدین چشتی کو پکارا، یا آپ نے سلیم چشتی کو پکارا، یا آپ نے کسی اور بزرگ کو پکارا، تو اسی کا نام تو کفر اور شرک ہے، کیونکہ ہم سے اللہ نے باقاعدہ قرآن پاک کی پہلی سورت میں یہ فیصلہ کرا لیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اب دیکھیں نا کہ صحابہ کو خبر ملی جنگ احد میں کہ دشمن نے گھیر لیا ہے، تو ان کی زبان سے کیا نکلا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو جب منجنیق میں بٹھا کے آگ میں ڈالا گیا تو زبان سے کیا کلمہ نکلا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان مبارک سے کیا نکلا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی لیے علماء نے پھر کتابیں لکھی ہیں، جیسے ایک بڑی مشہور کتاب ہے القول الجمیل فی فضائل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
ہاں اب آگے بات یہ ہوتی ہے کہ بعد بزرگ لکھتے ہیں کہ اچھا بھائی اس کلمے کو اتنے دفعہ پڑھو، اس کلمے کو اتنے دفعہ، یہ ایک طریقے ہیں، اصل بات تو اسی کو پکارنا ہے، اصل بات جو ہے وہ اسی کو پکارنا ہے۔ جب آپ نے اللہ کو پکارا ہے، اب کسی نے کہا جی 100 دفعہ پڑھ کے پکارو، تو یہ بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ کتنی دفعہ پڑھو نماز کے بعد؟ 33 دفعہ۔ 300 دفعہ نہیں فرمایا، 3 دفعہ بھی نہیں فرمایا، 13 دفعہ بھی نہیں فرمایا، تو 33 دفعہ میں کوئی حکمت تو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ ابھی 33 دفعہ پڑھو، لیکن اللہ اکبر جو ہے 34 دفعہ پڑھو۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد کم از کم جو آدمی 10 دفعہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو یہ کلمہ 100 دفعہ پڑھتا ہو۔ اسی طرح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ حضور پاک کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو 70 دفعہ استغفار فرماتے تھے، تو آخر 70 دفعہ کیوں فرمایا؟ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر علماء نے، اولیاء اللہ نے ہر چیزوں کے بارے میں کچھ ہدایات بنائی ہیں کہ بھی مبتدی کو سبق پڑھانے کے لیے اور مانگنا سکھانے کے لیے انہوں نے فرمایا اچھا بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بعض بزرگ کہتے ہیں تم 300 دفعہ پڑھو، بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ 500 دفعہ پڑھو، بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ 600 دفعہ پڑھو، بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ چلو ابھی جتنے دفعہ ہو سکے پڑھتے رہو۔ تو یہ پھر یاد رکھیں یہ طریقے ہیں پہنچنے کے، کہ ایک آدمی پیدل حرم میں آ رہا ہے، ایک آدمی رکشے میں بیٹھ کے حرم آ رہا ہے، ایک آدمی خود سائیکل چلا کے حرم آ رہا ہے، ایک آدمی کار میں بیٹھ کے حرم آ رہا ہے، تو مقصد تو حرم پہنچنا ہے۔ باقی یہ سارے جو ہیں وسائل ہیں اور طریقے ہیں، اور جو طریقے اللہ کے دین تک پہنچائیں، جو طریقے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ اور اللہ کے نبی کے رستے تک پہنچائیں، تو وہ طریقے غلط نہیں ہوتے، ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے کہ سیدھی پٹڑی پہ آ جائے۔ اب جیسے ایک بیمار ہے، ڈاکٹر دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ جی آپ کو التہاب بڑا شدید ہے، آپ جو ہے یہ گولیاں جو ہے نا یہ 2 گولیاں کھائیں آپ ہر 8 گھنٹے کے بعد۔ پھر آپ جاتے ہیں، وہ دوبارہ ٹیسٹ کراتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اب ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں، بس 15-20% باقی رہ گیا التہاب، اب آپ ایسا کریں کہ ایک گولی کھائیں۔ اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب تو بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ 5% رہ گئے، اب تو بس آپ روز 1 گولی کھا لیا کریں۔ تو جیسے ایک امراض جسمانی کا ڈاکٹر تمہاری بیماریوں کے مطابق علاج تجویز کرتا ہے، اسی طرح جو اولیاء اللہ ہیں، جو صحیح معنی میں صوفیاء کرام ہیں، جو صحیح معنی میں قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، وہ بھی روحانی امراض کا علاج مریض دیکھ کے کرتے ہیں کہ بھی اس مریض کو کتنا سبق دینا ہے، اس مریض کو ہم نے کتنا ڈوز دینی ہے، اس مریض کے علاج کے لیے کتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے پھر بعض اولیاء اللہ جو ہیں ان کی صحبت میں جب مبتدی جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بھی دیکھو آپ ایسا کریں کہ روزانہ کم از کم 10,000 دفعہ درود شریف پڑھو، اور روزانہ جو ہے تم لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے نا کم از کم 10,000 دفعہ کرو، اور تم ایسا کرو کہ روزانہ 3 پارے قرآن کے پڑھنے ہیں، دیکھ کے پڑھنے ہیں، اور 3 پارے تم نے ضرور پڑھنے ہیں۔ اور تم نے یہ دیکھو کہ سب سے پہلا خیال یہ کرنا ہے کہ فرض نماز میں تمہاری تکبیر اولا جو ہے وہ بھی نہ چھوٹے، اور اس کے بعد تم نے سنتیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد تم نے نفل پڑھنا ہے، اس کے بعد تم نے رات کو تہجد لازم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تم نے صبح نماز کے بعد وہیں بیٹھ جانا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور جب سورج چڑھ جائے تو اشراق کی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد جب 9 اور 10 بج جائے اور دھوپ تیز ہو جائے اور اونٹنی کے بچے کے پاؤں بھی جلنے لگ جائیں دھوپ میں، تو اس وقت تم نے پھر آپ چاشت کی نماز پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو وضو کر کے تحیۃ الوضو پڑھنا ہے، مسجد میں داخل ہوں تو آپ نے تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، پھر آپ نے ظہر سے پہلے کی سنتیں پڑھنی ہیں، پھر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد بھی 2 نفل پڑھنے ہیں۔ تو وہ ڈوز تیار کرتے ہیں کہ اس بندے کی اصلاح کتنے میں ہوگی، اس کی اصلاح جو ہے وہ کیسے ہو جائے گی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ان کے جو مرشد تھے ان کا لڑکا جو ہے اپنے پیر کے اپنے باپ کے خلیفے کے پاس آ گئے تربیت لینے کے لیے، تو انہوں نے ان کی تربیت کی اور اپنے ایک نگرانی یا غلام کو سکھلایا کہ جب یہ بندہ بیٹھا ہو اور تم حمام وغیرہ صاف کر کے گندا پانی لے جا رہے ہو نا، طریقے سے اس پر گرا دو،
تو جناب وہ جب گزرا تو اس نے پانی کا ڈبہ گرایا اور تو سارا گندا پانی بھر گیا. اس نے دیکھا, اس نے کہا یار ہم مسافر ہیں, تمہارے ملک میں رہتے ہیں, کیا کریں بھائی, جو مرضی ہے کرو. میرا ملک ہوتا, میرے علاقے میں تم ہوتے نا, آج میں تمہیں سیدھا کر دیتا. تم دیکھ کے نہیں چلتے ہو کہ سارا گندا پانی مجھ پہ گرا دیا ہے تم نے. تو وہ واپس آ گیا. حضرت نے پوچھا ہاں بھئی آپ نے گرایا تھا؟ اس نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہاں میں مسافر ہوں, میرا ملک ہوتا. ہاں اس کا معنی یہ ہے ابھی اس کا نفس نہیں مرا ہے, ابھی اس کا نفس امارہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا, ابھی تکبر کھڑا ہے, ابھی غرور ختم نہیں ہوا. کچھ عرصے کے بعد جناب پھر تربیت کی, پھر فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ ایک دفعہ پھر گرا دو. وہ بندہ جب گرا تو اب گرانا تو بہانے سے ہی ہوتا ہے نا. اس نے ایسے نقشہ بنایا کہ جیسے گر رہا تھا میں اور ڈبہ چھوٹ گیا. تو جب سارے کپڑے بھیگ گئے جلدی سے اٹھا اور اس کو پکڑا, بھائی تمہیں تو چوٹ نہیں لگی, وہ بھائی تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ اس نے کہا یار معاف کرنا. نے کہا نہیں کوئی نہیں, تو میں دھو لوں گا, نہا لوں گا, غسل کر لوں گا, کیا لیکن تم گر رہے تھے, تمہیں تو چوٹ نہیں لگی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو چوٹ نہیں لگی. تو واپس آئے تو حضرت نے پوچھا کہ اب کیا کہا؟ اس نے کہا جی اب تو اس کو میرا خیال تھا. فرمایا اب نفس امارہ چونکہ مر گیا ہے, یوسرون علی انفسہم, اب وہ دوسروں کا فکر کر رہے ہیں, اب اپنا فکر ختم ہو گیا ہے, اب دوسروں کا احساس پیدا ہو. اس کا مطلب ہے کہ اب انسان بن گیا. تو بلایا اور سر پہ پگڑی اپنی اتار کے رکھ دی, کہا جاؤ بس ٹھیک ہے, اب الحمدللہ تم کامل ہو گئے ہو, اب جا کے تم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اسی لیے آپ دیکھیں نا تبلیغی حضرات کے پاس کوئی مولوی جائے نا تو اس کو کہنے ہیں بھی تم 7 چلے لگاؤ. اچھا عام آدمی جائے تو اس کو کہنے ہیں 1 چلہ ہی ٹھیک ہے. اچھا بھائی 2 لگا لو, 3 لگا لو, لیکن کوئی مولوی جائے تو کہنے نہیں تم تو 7 لگاؤ. اچھا اس کا نتیجہ یہی ہے ہم وہ 1 دن بھی نہیں لگا سکے. کون 7 چلے لگائے گا, وقت ہے نہیں, بدقسمتی ہم 1 دن بھی نہ جا سکے. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا اس کے دماغ میں وہ علم کی اکڑ ہوتی ہے, اس کے دماغ میں ہوتا ہے نا کہ میں عالم ہوں, یہ جاہل ہیں. عجیب سی بات ہے یار, یہ دکان سے پکڑ لیتے ہیں وہ بھی سارا مولوی بن جاتا ہے, کمال ہے. جس آدمی نے کچھ نہیں پڑھا وہ تقریر کر رہا ہے, اس کو خود مسائل کا پتہ نہیں ہے, وہ جناب ان کا بولنے والا بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ابھی اس کا اپنا نفس نہیں مرا, وہ علم کا غرور اندر کھڑا ہے. اگر وہ مر جاتا تو حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ, تمہیں ایک مسئلہ بھی آتا ہے بیان کرو. حضور نے یہ حکم تو نہیں دیا ہے نا کہ جس کو 100 مسئلہ آئے وہ تو بیان کرے اور 1 مسئلہ آئے تو بیان نہ کرے. اور جس نے 1 کلمہ بھی سیکھا ہے بیان کرو, جس کو 1 حدیث مبارک آتی ہے لوگوں کو سکھاؤ, آگے پہنچاؤ اللہ کے دین کو. تو اب وہ جناب جب اس کو 7 یعنی 280 دن کا رگڑا لگتا ہے نا جی کہ مولوی ہو کر وہ جاہل کے پیچھے چل رہا ہے کہ عالم ہے, اور جناب اس کا جو امیر ہے وہ خود مولوی نہیں. اب وہ کہتا ہے کہ جناب جائیں لکڑیاں بھی چن کے آئیں. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آج تو آپ کا نمبر ہے, کھانا آپ نے پکانا ہے. اچھا جس نے ساری زندگی بیچارے نے آگ نہیں جلائی, اب بیٹھا پھونکے مار رہا ہے اور آگ جلا رہا ہے, اور کبھی دیگڑی اوپر رکھتا ہے, کبھی نیچے رکھتا ہے, کبھی پانی زیادہ ڈالتا ہے, کبھی کم ڈالتا ہے, کبھی نمک زیادہ ہو گیا, کبھی مرچ زیادہ ہو گئی. اب پسینے پہ پسینے چھوٹے ہوئے ہیں مولوی صاحب کی. یار کبھی زندگی میں ہم نے تو پکی پکائی کھائی تھی, یہ کہاں بس گئے. یہ کہتے ہیں روٹی بھی پکاؤ. اچھا جناب اب روٹی پکا کے کہتے ہیں جنہیں بھی باہر بھی جاؤ, 1 دروازے پہ جا کے اللہ کا دین بھی پہنچاؤ. اچھا جو آدمی ملے اس سے بات بھی کرو. کہتے چھوڑے یار میں نہیں سنتا بات. اب مولوی صاحب کہتے ہیں کمال ہے, ہم تو ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے, لاکھوں سنتے تھے, اب 1 آدمی سے ہمیں ذلیل کروا رہے ہیں. تو اس طرح وہ نفس امارہ جو ہے نا پھر جب رگڑا لگتا ہے نا جی, آپ نے دیکھا نا کپڑا اگر معمولی سی خرابی ہو نا آدمی جلدی سے پانی میں صاف کر دے, اگر زیادہ خرابی ہو تو پھر صابن لگاتا ہے, اگر اس سے بھی زیادہ خرابی ہو تو پھر اس کو آگ میں ڈالتا ہے, اس سے بھی زیادہ خرابی ہو تو پھر کلورکس ڈالتا ہے, اس سے بھی زیادہ خرابی ہو تو کہتا ہے پیٹرول سے اس کو دھو, ایسا نہیں داغ جائے گا. تو جیسے جیسے وہ گندگی بڑھتی ہے اتنا اتنا رگڑا نکلتا ہے. اسی طریقے سے جیسے جیسے اندر نفس امارہ ہے, یہی وجہ ہوتی ہے نا بعض مولوی آپ دیکھیں چھوٹی سی بات ہوگی تو فوراً کہہ دیں گے وہ چھوڑو یار وہ بے ایمان آدمی, چھوڑو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی, چھوڑو بس اس کا تو بالکل ایمان ہی نہیں ہے, چھوڑو وہ تو بس وہ اسلام سے نکلا. وجہ کیا ہے کہ اندر اپنا نفس مرا نہیں بیچارے کا, علم آ گیا تھوڑا سا. تو جب علم آ گیا نفس مرا ہوا نہیں ہے تو اسے تو ایسی باتیں الٹی سیدھی کرنی ہے نا. اور جب نفس مر جاتا ہے تو وہ کسی کی غلطی دیکھنے کے بعد بھی مہربانی کرتا ہے. یہ مقام ہے نا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد نبی ہو, سرکار دو جہاں ہوں, امام الانبیاء, صحابہ کا مجلس, ایک بدو اٹھ کے کھڑا ہو گیا پیشاب کرنے. یہ ہے نا پھر مقام نبوت اور رحمت نبوت.
صحابہ اٹھے کہ عجیب آدمی ہے، پکڑو پکڑو، ماں بیٹھ جاؤ۔ کہا حضور اتنی گستاخی کہ مسجد نبی میں، اللہ کے نبی کی مسجد میں، مدینہ منورہ میں، اور حضور آپ بیٹھے وہ کھڑا پیشاب کر رہا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو صبر کرو، بدو ہے جاہل ہے بیچارہ، اس غریب کو پتہ نہیں ہے، مسجد کو تو ہم دھو لیں گے، لیکن اگر ڈر کے بارے اس کا پیشاب رک جائے اور بیمار ہو جائے، یا تم اس کو مارنے کے لیے بھاگو، وہ آگے بھاگے تو پوری مسجد میں پیشاب پہنچے نا۔ اچھا انتظام کر رہے ہو بھائی، وہ بیچارہ غلطی تو کر رہا ہے، اب تم مارنے کے لیے بھاگو، اور وہ اسی حالت میں بھاگنا شروع کرے تو ساری مسجد میں پیشاب پہنچا ایک جگہ کے بجائے۔ جب فارغ ہو گیا فرمایا ہری کوہ لے آؤ، پانی لے آؤ اور دھو ڈالو۔ اس کو بلایا، فرمایا اللہ کے بندے یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کی مساجد ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے، یہ پیشاب کی جگہ تو نہیں ہے۔ اگر انسان کو پیشاب آ جائے دور جائے، باہر جا کے بیٹھے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کو اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، میں جاہل ہوں، بدو ہم جنگل میں ہوتے ہیں، جہاں پیشاب آیا کھڑے ہو گئے، ہمیں عادت بن گئی ہے، اس لیے مجھے فرمایا دیکھو پیشاب کرو تو کسی سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشاب کر اندر سے سانپ نکل آئے، اندر سے بچھو نکل آئے اور تمہیں تکلیف پہنچائے تو کیا کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ خیال کیا کرو، پیشاب کرنے کے لیے جاؤ تو کسی سخت جگہ پر، کسی پتھر پر، کسی سخت پتھریلی زمین پہ پیشاب نہ کیا کرو، کیونکہ جب پیشاب جائے گا تو پانی پھر اٹھ کے پیشاب کا تمہارے بدن پہ آئے گا، تمہارے کپڑوں پہ آئے گا۔ تو ایسی نرم جگہ بیٹھ کے پیشاب کرو کہ پانی جذب ہو جائے اور تمہارے کپڑے یا تمہارے ہاتھ یا تمہارے پاؤں جو ہیں وہ گندے نہ ہو جائیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ رحمتیں دو جہاں ہیں، فرمایا استنجا کرنا ہو تو بھائی 3 ڈھیلے لے لیا کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ استنجا کرنا ہو تو اس انگلی کو ذرا اٹھا کے صاف کیا کرو تاکہ اندر کوئی غلاظت باقی نہ رہ جائے۔ یعنی اللہ کے نبی نے ہمیں کیا نہیں سکھلایا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب اللہ فرمائے کہ مجھ سے پکارو، اللہ فرمائے کہ مجھ سے مانگو، اور تم اللہ کو چھوڑ کے غیر سے مانگو، اسی کا نام شرک ہے۔ باقی بہانے نہ بناؤ، بہانے بننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی علی رضی اللہ عنہ، اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ حضرت حسین کو پکارتے ہیں، حضرت علی کو پکارتے ہیں، حضرت حسن سے جھگڑا ہے۔ کبھی آپ نے سنا یا حسن کا نعرہ لگایا ہو؟ تو حضرت حسن حسین کے کیا ہوتے ہیں؟ وہ کس کے بھائی ہیں؟ حسین کے علیہ رضی اللہ، حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان سے کیا جھگڑا ہے؟ کیونکہ انہوں نے حضرت معاویہ سے سلو کر لی تھی نا، لہذا پکارنے کے قابل نہیں رہے، جھگڑا ہوا، اس لیے ان سے جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی۔ اسی طرح حضور کی بی بی فاطمہ کو مانتے ہیں، لیکن بی بی ام کلثوم کو، رقیہ کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ بھی مانے تو پھر حضرت عثمان کو داماد ماننا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ بس جی وہ نبی کی بیٹی تو ایک ہے اور ایک ہے اور ایک ہے اور ایک ہے۔ اچھا اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت حسن، حضرت حسین بس، لیکن ان کی کوئی بہن بھی تھی کہ نہیں تھی؟ اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس سے کیا جھگڑا ہے؟ وہ آل بیت نہیں نہ، وہ بی بی فاطمہ کے بطن سے نہیں پیدا ہوئی، وہ حضرت علی کے صلب سے نہیں پیدا ہوئی۔ کیوں؟ اگر مان لیں تو حضرت عمر کو داماد ماننا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ نام ہی نہیں لیتے، تاکہ بس نام جو نہ لوگے تو کوئی یاد ہی نہیں کرے گا۔ سنی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ حضرت حسن حسین کی کوئی بہن تھی، کیونکہ جو انہوں نے ان کو یاد کرایا ہے ان کو بھی وہی یاد ہے، جو وہ یاد نہ کروائیں تو سنی تو اللہ کا شکر ہے ویسے ہی سن رہے بیچارے، ان کو تو ویسے ہی پتہ نہیں ہوتا نا کہ حضرت علی کی اولاد کتنی تھی، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے بعد حضرت علی نے شادی کی تو کتنے بچے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی اولاد تھی۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق کی کتنی اولاد ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بیویاں ہیں، یہ بھی پتہ ہے ان کو تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں نا، ان کو تو بس وہی پتہ ہے جو لوگوں نے شور مچا کے دماغوں میں ڈالا ہے وہ بھی جان دیں، پنجتن پاک، یعنی صرف ساری زندگی حضور نے 5 کو پاک کیا، 6 کو پاک ہی نہیں کر سکے، یعنی 5 تن ہے نا، 6 تن
اچھا اللہ نے نبی بھیجے آخر الانبیاء کے صرف 5 کو پاک کر سکے، باقی اچھا، اور جب آپ کہیں گے یہ 5 تن پاک، باقی کیا ہوئے؟ اور جو صحابہ کو ناپاک کہے وہ مسلمان ہے؟ اندازہ کرو۔ اچھا ہمارا آدمی بھی کہہ رہے ہیں صحیح سبحان اللہ، اور صحیح صحیح 5 دے 12 دے غلام ہیں، صحیح وہ بھی 12 کون؟ وہ گنو تو صحیح۔ اور جن کو تم نے 12 امام بنایا وہ تو کسی مسجد کے امام بھی نہیں رہے، کوئی عقل کی بات بھی کرو۔ میں ان کو بھی وہی یار، یہ بھی کہیں گے جناب ٹھیک ہے سبحان اللہ۔ اچھا پیرانے پیر، بس پیرانے پیر، داتا صاحب، بس داتا صاحب، نام کیا تھا؟ جی سبحان اللہ جی پتہ نہیں۔ اور جی داتا صاحب، داتا صاحب، اچھا جی کس سن میں پیدا ہوئے حضرت داتا صاحب؟ جو بڑے سے بڑا عاشق ہونا مجھے ابھی بتا دیں۔ اچھا کہاں سے آئے تھے؟ ہجویر جو ہے جگہ کا نام ہے، ہجویر کہاں تھا؟ اچھا حضرت کے شیخ کا نام کیا تھا جن سے آپ کی بیعت تھی، جنہوں نے آپ کو حکم دیا کہ لاہور جاؤ؟ وہ بھی پتہ مت تھا جو سنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے، بس دعا کیا کرو، ورنہ حال بالکل بگڑا ہوا ہے، مسلمان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ایمان سے کہیں کتنے آدمی ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کب فوت ہوئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سن میں وفات فرمائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئے اور کب وفات فرمائی؟ کسی کو پتہ نہیں۔ اچھا جو سارا دن زور لگاتے ہیں نا جی بخاری شریف میں لکھا ہے، اور بخاری شریف، ان سے پوچھو کہ امام بخاری کا نام کیا تھا؟ اچھا بخاری شریف جو ہے کتاب کا نام بخاری شریف ہے نا، کتاب کا نام کیا ہے؟ بخارا تو جگہ ہے، بخارا جو ہے ایک علاقے کا نام ہے، سمرقند و بخارا۔ حضرت وہ امام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بخارا میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے۔ تو جو کتاب چونکہ ابھی محمد بن عبداللہ بن اسماعیل البخاری نے لکھی تو کتاب کی نسبت بھی بخاری ہو گئی، کیونکہ یہ لفظ بخارا، بخار، بخاری آسان ہے، یہ تو ہر کسی کو یاد ہے۔ اصل کتاب کا نام کیا ہے؟ اچھا اب جتنا یہ طالب بھی بیٹھے ہیں نا یہ بھی بتا دینا تو چلو 10 ریال تو میں تیر مار دوں گا بھائی۔ یار ہمت کرو، مولوی 10 ریال دے قیامت کی علامت نہیں نا، مولوی ہو کر میں 10 ریال دینے پہ تیار ہوں، کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں بھائی۔ جو ساری زندگی لیتا رہا ہو دینے پہ آ جائے دماغ خراب ہو گیا نا اس کا۔ چلو بھائی عام بندے کو تو خیر نہیں آتا، یہ طالب بھی بتا دینا، چلو بھائی ٹھیک ہے 10 ریال انعام۔ طالب بھی تو ایسے ہیں نا جیسے استاد۔ انا للہ اور جھگڑا کریں گے جی فوراً جناب کہ بھئی حدیث میں ہے انا للہ۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ امام مسلم کون تھے، یہ بھی عند اللہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ابی داؤد کون تھے، یہ بھی عند اللہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ امام ترمذی کون تھے اور ترمذ کس جگہ کا نام ہے، یہ پتہ نہیں۔ اچھا یہ بھی عند اللہ ان کو پتہ نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روایت لینے کے کیا شرائط ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روایت لینے کے کیا شرائط ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ امام بخاری نے جو حدیثیں لکھی ہیں تو آخر انہوں نے بھی تو کسی سے دیکھ کے لکھی ہیں نا۔ دیکھو نا آج ہم جو پڑھا رہے ہیں ابن کثیر، تو ابن کثیر دیکھ کے پڑھا رہے ہیں نا، تو آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے جو یہ کتاب اپنی لکھی ہے، لازمی بات ہے نا کہ آخر یہ حدیثیں ان نے کہاں سے لی، وہ کون سی کتابیں تھیں جو امام بخاری کے سامنے تھیں؟ اچھا اور جن کتابوں سے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں لی ہوں
وہ استاد ہوئے کہ شاگرد ہوئے؟ استاد ہو گئے. تو استادوں کی حدیث تو نہ مانی جائے اور ان کی مانی جائے. ایک ٹھنڈے دل سے سن. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث یعنی بادشاہ تھے حدیث کے، اور یہ امام بخاری کے استاد ہیں. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور پتہ ہے یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ جن کے استادوں نے جن سے پڑھا ان کا علم کیا ہوگا. اس لیے میرا بھائی بس دعا کرو. اس لیے یاد رکھو کہ جو بندہ بھی پکارتا ہے نا کہ یا عبد القادر، کیا مانا؟ اس کا عقیدہ ہے کہ پیران پیر سن رہے ہیں. اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پکارے کیوں؟ پاگل ہو گیا. اور بغداد میں کتنے پیر ہیں، صرف ان کو کیوں پکارتا ہے؟ اچھا ان سے یہ پوچھو کہ بھئی پیران پیر تو بغداد میں دفن ہے، ٹھیک ہے، حضور کے صحابہ کہاں دفن ہیں؟ یعنی زیادہ کہاں ہیں؟ مدینہ منورہ، بدر، مکہ. ان سے کیا دشمنی ہے؟ ان کو تو آپ کبھی نہیں پکارتے. ادھر دور والے پیر کو تکلیف دے رہے ہو، یہ پیر سے بھی کم ہے. دیکھو نا، اب وہ پیر صاحب بغداد سے چلیں تمہاری مدد کرنے کے لیے تو آخر سفر تو کرنا پڑے گا نا. ایک آدمی وہاں سے چلے، ایک مدینے سے چلے، تو کون جلدی پہنچے گا؟ آخر وجہ وہ کیا ہے کہ بس مشرکوں نے دماغ میں ڈال دیا ہے پیران پیر تو پیران پیر، پیران پیر تو پیران پیر. 11ویں شریف تو 11ویں شریف، 11ویں تو بس 11ویں، 12ویں نہیں ہوتی نہ 13ویں ہوتی ہے، بس 11ویں شریف. ایک رواج ہے، ایک دماغ میں ڈال دی گئی ہے بدعت، بیٹھ گئی ہے جی 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کرنا ہے. اور یہ بالکل جناب اگر نہ کیا نا جی تو گھر میں ساری برکت ختم ہو جائے گی. نماز پڑھو نہ پڑھو، دیکھو بھئی نماز ہے اللہ کی، کہتے اللہ رحم الرحمین، وہ تو بخش دے گا، لیکن 11ویں والا پکڑے گا. ہاں پیر سخت ہے، وہ نہیں بخشتا. نماز نہ پڑھو، کہتے ہیں اللہ تو ارحم الراحمین ہے نا، اللہ میاں تو غفور الرحیم ہے مولوی صاحب. اور 11ویں نہ کرو تو پیر میں تو رحم ہے ہی نہیں، اس نے تو گردن مروڑ دینی ہے کہ دودھ پہنچا ہی نہیں اس رات. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو اپنی ذات سے مانگنے کی تعلیم دے، توفیق دے، آداب دے اور قبول فرما دے. اس لیے دیکھیں مفسر نے کتنی پیارا ترجمہ کیا اس آیت پر. کہتے ہیں کہ ارشد تبارک و تعالی، اللہ پاک راستہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں کو کہ مجھ سے مانگو اپنی دنیا کی صلاح و آخرت کی صلاح کے لیے. یعنی دنیا کی بھلائی مانگو تو مجھ سے مانگو، آخرت کی بھلائی مانگو تو مجھ سے مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ بھی فرما دیا کہ بعض مجھ سے ایسے ہیں جو دنیا مانگتے ہیں آخرت نہیں مانگتے، ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں لیکن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لیکن ان کے لیے پھر آخرت میں کچھ بھی حصہ نصیب نہیں ہوتا. ومنہم، اور میرے بعض بندے ایسے ہیں جو دنیا بھی مجھ سے مانگتے ہیں، آخرت بھی مجھ سے مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ بھی مجھ سے مانگتے ہیں. میں ان کو دنیا
ہیں میں ان کو دنیا میں بھی دیتا ہوں، آخرت میں بھی دیتا ہوں، اور جہنم سے پناہ بھی دیتا ہوں۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ سن لو اگر تیرے رب نے تجھے کسی مصیبت میں پکڑ لیا تو کوئی چھڑانے والا نہیں مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ اگر بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کی بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو فرمایا جب برائی سے بچانے والی بھی میری ذات ہے اور بھلائی دینے والی بھی میری ذات ہے، اور ہر پیغمبر نے تمہیں یہی دعا دی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کی، کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، کہتے ہیں وہ ظالموں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ہدایت بھی مجھے وہ دیتے ہیں اور کھانا بھی مجھے وہ دیتے ہیں، پانی بھی مجھے وہ دیتے ہیں، اگر بیمار پڑ جاؤں تو شفا بھی مجھے وہ دیتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کے دینے والا جو ہے میرا رب تبارک و تعالی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوں یا نکلو تو کیا پڑھو، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، یا فرمایا پڑھو بسم اللہ ما شاء اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور میرے محبوب نے 3 کلمے کے اندر پورا دین سکھلا دیا ہے۔ فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد پکڑو تو اللہ سے مدد پکڑو، کسی غیر سے مدد نہ پکڑو، یا علی مدد یا حسین مدد یا غیروں کو مدد کے لیے نہ پکارو بلکہ اللہ کو مدد کے لیے پکارو۔ وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب اپنے امور میں بھروسہ کرو تو اسی کی ذات پہ بھروسہ کرو، اور جو اس کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ میرے محبوب پہ جب غموں کے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو کیا دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، میرا اللہ میں اپنی کمزوری تیرے آگے رکھتا ہوں، مہربانی کر۔ حضرت ایوب پہ امتحان آیا تو کیا مانگا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسی طرح پیغمبروں پہ دکھ آئے تو کیا مانگا کہ رب انی مغلوب فانتصر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے میں تمہیں خود سکھا رہا ہوں اور تم مجھے چھوڑ کے غیروں سے مانگتے ہو، کبھی قبروں سے مانگتے ہو، کبھی درختوں سے مانگتے ہو، کبھی دیوی دیوتا سے مانگتے ہو، کبھی گنگا جمنا سے مانگتے ہو، کبھی علی سے مانگتے ہو، کبھی حسین سے مانگتے ہو۔ پر میں عقل کرو شرک کس بلا کا نام۔ اس لیے ارشد تبارک و تعالی عبادہ فقال ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اور فرمایا کہ مجھے پکارو اور پکارو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ سے۔ اب دیکھو لوگ کہتی ہیں کہ لوگوں کے سامنے مانگے میں دوں تاکہ میرا نام ہو، وہ اتنا ارحم الراحمین ہے، فرماتا ہے کسی کے آگے نہیں بلکہ چھپ کے مجھ سے مانگ، کسی کو پتہ بھی نہ چلے میں تیری فریاد سننے والا ہوں۔ بس بالکل رات کی تاریکی میں دروازے بند ہیں، تیرے بچوں کو بھی پتہ نہیں، تیرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، تو مصلی پہ پڑا ہے اور کہتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ فرماتے ہیں مانگ میرے بندے، کیا مانگتے ہو، کیا چیز چاہتے ہو تم مانگ لو میرے دروازے سے میں دینے کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے پکارنا ہے تو تذلل، اپنے آپ کو عاجزی تضرع ذلت کے ساتھ، یعنی بالکل گر گرا کے رو رو کے اپنی عاجزی کا اظہار کر کے پکارو، اور پکارو بھی ایسا سے جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ اپنے جی میں پکارو، اپنے جی میں یاد کرو میں تیرے دلوں کے بھید جانتا ہوں، جیسے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیری آنکھیں بھی خیانت کریں تو میں جانتا ہوں، تو اپنے دل میں چھپا کے کچھ بیٹھا ہو تو میں جانتا ہوں،
میری صفت ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، وہ ذات جو علم رکھتی ہے دلوں کے بھید جاننے والی. اور صحیح حدیث ہے، مسلم بخاری میں موجود ہے، النبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی موسیٰ اشعری روایت کرتی ہیں، فرماتے ہیں قال رفع الناس اصواتهم بالدعاء، بعض صحابہ نے دعا میں زور زور سے مانگنا شروع کیا، جیسے تم طواف میں چیختے ہو، جیسے تم صفا مروہ میں چیختے ہو. یہ دعا مانگنا شریعت کے خلاف ہے، یہ اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت کے خلاف ہے. یہ دعا مانگنا نہیں بلکہ یہ تو چیخنا ہے یا کتابیں پڑھنا ہے. مانگنا وہ ہوتا ہے جو دل سے نکلے دعا، یہ تو کتاب پڑھنے والی بات ہے. یہ منع ہے شریعت میں. یہ جو لوگ چیختے ہیں نا، ایک آگے پڑھ رہا ہے اور پیچھے 10 پڑھ رہے ہیں اور شور ہے اور پتہ کوئی بھی نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ دعا نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ رفع الناس اصواتهم بالدعاء، لوگوں نے اپنی آوازوں کو بلند کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، حضور پاک نے فرمایا اپنے صحابہ کو، کیا لوگو خبردار، اپنے نفسوں پہ رحم کرو. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ صَمًّا وَلَا غَائِبًا، تم اس ذات کو تو نہیں پکار رہے ہو جو بہرا ہے، سنتا نہیں کہ چیخ رہے ہو، یا اس کو پکار رہے ہو کہ دور ہے تمہاری آواز نہیں جائے گی اس لیے زور زور سے پکار رہے ہو. ان الذین تدعون سمیع قریب، جس کو تم پکار رہے ہو سننے والا بھی ہے، تمہارے قریب بھی ہے، تو پھر چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور قریب بھی کتنا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور فرمایا میرے بندے، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تمہیں روزی کس نے پہنچائی، اور جب تو جنین تھا تو اس وقت تمہیں روزی کس نے پہنچائی، اور جو دریاؤں میں مچھلیاں ہیں ان کی خوراک کون پہنچاتے ہیں، جو جنگلوں میں جانور ہیں ان کی پکار کون سنتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب بھی پکارو اپنے رب کو ادب سے پکارو، خفیہ سے پکارو، گڑ گڑا کے پکارو. حضور نے فرمایا کہ رونے کی کوشش کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ، عاجزی سے مانگو، اپنی اکڑ اپنی فنا کو ختم کر کے مانگو، اپنے آپ کو مٹی میں ملا دو. تم جتنی عاجزی کرو گے اتنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ قریب آئے گی. اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو، اللہ تمہیں بھی اور مجھے بھی صحیح مانگنے کا طریقہ بھی عطا فرما دیں، اور دعا کرو کہ بغیر مانگے اپنی رحمتیں نازل فرما دیں. ہم تو نالائق ہیں، بس دعا کرو، بس وہ اپنا کرم کا معاملہ فرما دیں. اور جتنے علماء فوت ہو گئے دعا کریں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں میں رحمتیں نازل فرمائے، اور جتنے زندہ ہیں دعا کرو اللہ ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرمائے. آج کل تو مشکل ہے، آج تو عالموں کی جان بھی خطرے میں ہے بھائی. آپ جب طواف کریں گے یہ نفلی عبادت ہے، اور اس کا ثواب آپ جس کو دیں گے تو اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. باقی یہ نہیں کہ آدھا آدھا کرو یا دو کا، ایک چیز، ایک کے لیے ایک حج، ایک کے لیے ایک عمرہ، ایک کے لیے ایک طواف، ایک کے لیے. کہتے جی کہ سخی سرور جو ہے ایک مقام ہے اور وہاں پل صراط بنی ہوئی ہے، اور وہ لوگ وہاں پل صراط سے گزرتے ہیں. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے، فرشتوں نے، پیغمبر نے، کس نے؟ دیکھو نا، آخر پہلے ہم یہ تو تحقیق کریں نا کہ یہ پل صراط کہاں بنی ہے. اچھا، پھر پل صراط سے تو ہر کافر اور ہر مسلمان نے گزرنا ہے، تو اس پل صراط سے کون کون گزرتا ہے؟ او خدا کے بندے، پل صراط تو ہوگی قیامت میں جہنم کے اوپر. یہاں جہنم ہے نیچے جہاں پل صراط رکھی ہوئی ہے؟ نہیں، پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، نیچے جہنم ہے. اب کافر چڑھنے لگے گا جہنم میں گر جائے گا، مسلمان جائے گا تو دعائیں مانگے اللہم سلم، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے. حضور نے فرمایا جو بڑے ایمان والے ہیں وہ تو ایسے گزریں گے نا جیسے بجلی چمکتی ہے، ایسے تیزی سے گزر جائیں گے، بعض گھوڑے کی رفتار میں گزر جائیں گے، بعض ایسا ایسا گزر جائیں گے. تو وہ ہوگی جہنم کے اوپر. تو آپ کے علاقوں میں جو بنائی گئی ہے اس کے نیچے ہوگی جہنم ہے پہلے؟ بس لوگوں نے پل صراط بھی اپنی ہے. اب تو ماشاءاللہ لوگوں نے مدینہ شریف بھی اپنا، کعبہ شریف بھی اپنا ماڈل بنا کے رکھ دیے ہیں، سبحان اللہ. روزہ بھی اپنا.
حضرت امام حسین کا روزہ بھی اپنا، اچھا وہ ہر علاقے میں نیا روزہ ہوتا ہے، ہر ملک میں نیا، استاد کا الگ روزہ، شاگرد کا الگ روزہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی کہ ہمارے علماء دیوبند جو ہیں انہوں نے تو اہل حدیث حضرات کو ہمیشہ حق والا سمجھا ہے، لیکن وہ حضرات جو ہیں علماء دیوبند کو کیوں برا کہتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے، جو جس کے برتن میں ہوگا وہی نکلے گا، یہ تو اصولی سی بات ہے۔ بھی دودھ ہوگا تو دودھ نکلے گا، پانی ہوگا تو پانی نکلے گا۔ ہم تو بہرحال انہیں اہل حق سمجھتے ہیں، ہم تو ہر اس بندے کو جو قرآن و سنت پہ چلنے والا ہے، ماننے والا ہے، اتباع کرنے والا ہے، وہ شافعی ہے، وہ حنبلی ہے، وہ مالکی ہے، وہ حنفی ہے، وہ اہل حدیث ہے، سب کو الحمدللہ حق سمجھتے ہیں اور سب کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ وہ اگر برا کہتے ہیں تو اپنے خدا کو خود جواب دیں۔ اگر کوئی آدمی ٹیپ ریکارڈر پہ قرآن سن رہا ہے اور صورت ایسی آ گئی کہ جس میں سجدہ تلاوت ہے، کوئی سجدہ دینے کی ضرورت نہیں، سجدہ تب دیا جاتا ہے جب خود تلاوت کرو یا بندہ تلاوت کرے، مشین کی تلاوت سے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی سورت الناس سے مثلا قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس اتنا پڑھ کے بھی رکوع کر لے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن بات مکمل نہیں ہوگی، طریقہ مکمل نہیں۔ حضور پاک نے کبھی ان چھوٹی صورتوں کو نہیں کاٹا، حضور پاک نے بڑی صورتوں کو تو پڑھا ہے، لیکن ایسی جو سور کی سارے سور ہیں، قل اعوذ بالفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، قل هو اللہ احد ہے، یہ جتنی صورتیں ان کو حضور پاک نے کبھی آدھا آدھا کر کے نہیں پڑھا۔ ایک ہے مسئلہ کہ 3 آیات پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، لیکن افضل اس میں بھی یہی ہے کہ اتباع کرے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، ایک بات یاد رکھو، جن لوگوں پر قرضہ ہے سب سے پہلے تو اللہ کے آگے توبہ کر کے نیت کریں کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے۔ جب تک نیت نہ کرو تو برکت نہیں آتی، اور اس کے بعد جو ہے استغفار کثرت سے پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے بیٹھے اٹھے، رات وضو ہے نہیں ہے کہاں ہو، کثرت سے استغفار پڑھو، دیکھو انشاءاللہ فوراً اللہ پاک دروازے کھول دیتے ہیں اور قرضہ اتر جاتا ہے۔ میں نے ایک آدمی کے 200 ریال چوری کیے تھے، میں اب اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دے دی ہے، کسی طریقے سے اس کو دے دو بس، تاکہ اس کا مال اس کو پہنچ جائے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا، ہاں اگر وہ صبر والا ہے تو جا کے بھی دے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں الٹا پکڑا دے، تم توبہ کرو اور مصیبت میں آ جاؤ۔ ورنہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کے گھر میں 200 ریال اس کو پہنچ جائے، ہدیہ بنا کے دے دو، کسی تحفے میں دے دو، کسی دوست کو کہو کہ جا کے یار ذرا اس کو دے دو، مانا یہ ہے اس کا حق پہنچا دو۔ لوگ امام کو نہیں مانتے ہیں، نہ مانے، اماموں کا کچھ نہیں بگڑتا، کچھ بھی نہیں بگڑتا، کوئی ضروری تو نہیں کہ سب مانے، جن کو اللہ نے اتنا علم دیا ہو کہ وہ امام کے برابر خود عالم ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے قومی بچت بینک میں 1 لاکھ روپیہ جمع کرایا ہے، مجھے فی مہینہ 1400 ملتا ہے، بالکل حرام ہے، خالص سود ہے، فکس ہو گیا ہے کہ تمہیں 1 مہینے میں اتنا ملے گا، تو نفع نقصان تو نہ رہا، لہذا یہ پیسے لے لو، بینک کو تو نہ چھوڑو، لے کر کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دو۔ میں یہاں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں اور میں نے ایک دفعہ ناراض ہو کر اپنی بیوی کو ٹیلی فون پہ طلاق دے دی، تو طلاق تو تم نے اپنی زبان سے دی نا، وہ تو ہو گئی، ٹیلی فون ہو یا آگے مائکرو فون ہو، طلاق تو تم نے دی ہے، مان رہے ہو، طلاق ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ باقی طلاق ہر کوئی غصے میں دیتا ہے، محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے۔ میں مکہ مکرمہ سے پاکستان چھٹی پہ گیا تھا، واپسی پہ میں نے احرام نہیں باندھا،
لیکن پھر میں نے مسجد عمرہ سے جا کے عمرہ کیا. اچھا کیا, عمرہ تو تم نے کر لیا, قضا ہو گیا, لیکن بکری بھی ادا کریں گے میقات سے بغیر احرام کے تم گزر آئے. میرے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے قرآن کے خلاف, اللہ کے خلاف, تو کوئی بات نہیں ڈرنے کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس شیطان جب ایسا کرو گے تو شیطان خود بخود بھاگ جائے گا. جتنی